أكبر الله. الحمد لله رب العالمين، السلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام تکبیر مسلسل جاری ہے. انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں، منتخب نفوس ہوتے ہیں کہ جن کو رب العالمین نے کائنات کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں آ کر مخلوق خدا کی خدمت کا، مخلوق خدا کی ہدایت کا، رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. ان کا قول، ان کا فعل مخلوق خدا کے لیے ایک رہنما کا کام دیتا ہے. انبیاء کرام کی جو پیش گوئیاں ہیں، کسی نبی نے جو بھی پیش گوئی فرمائی، ناظرین کرام، وہ پیش گوئی مکمل ہوتی ہے. اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا. اللہ کے پاک بندے انبیاء کرام جو بیان کرتے ہیں وہ من و عن پورا ہوتا ہے، غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا. اس سلسلہ میں ہم نے جو پچھلے پروگرام کیے اس حوالے سے، وہ پروگرام ہم نے آسمانی منقوہ کے حوالے سے قادیانی کمیونٹی جن کو اپنا رہبر مانتی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے ایک پیش گوئی کی تھی کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہوگا، اور جس کو انہوں نے تقدیر مبرم قرار دیا، اور ان کی کتابوں میں یہ سب معاملہ جو ہے وہ موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے. اس سے پہلے جو گفتگو تھی وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو مرزا صاحب نے اشتہار چھاپا، پہلا جو اشتہار انہوں نے دیا وہ 1886 میں ہے، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا اشتہار میں کہ میرا نکاح ضرور ہوگا. اور اس حوالے سے ہم نے وہ اشتہار بھی آپ کو دکھایا. اس کے بعد ناظرین کرام، ایک اور اشتہار جو کہ مرزا صاحب نے دیا وہ 1888 میں تھا. پہلا اشتہار 1886 میں، دوسرا اشتہار 1888 میں. اور اس اشتہار میں مرزا صاحب نے واضح طور پر جی کہا تھا کہ میرا نکاح محمدی بیگم سے ہوگا. ناظرین کرام، وہ اشتہار میں نے کئی مرتبہ دکھایا، لیکن ایک مرتبہ پھر میں وہ آج ٹی وی کی اسکرین پر، اب میں آج کا پروگرام جو ہے وہ ڈیٹ وائز چلوں گا تاکہ آپ حضرات اس سے اندازہ کر سکیں کہ تاریخوں کا بڑا عمل دخل ہے. چونکہ پچھلا ایک پروگرام تھا ہمارے جناب ڈاکٹر یحییٰ صاحب، انہوں نے پروگرام میں کچھ جو ہے وہ باتیں بھی کیں، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں
یہ اشتہارات دیکھ لیجئے، یہ والیوم 2 ہے، اس میں یہ اشتہار میں تھوڑی دیر بعد آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ 1888 کا اشتہار ہے، ابھی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ دیکھ لیجئے، جس پر میرا سٹینڈ تھا کہ نکاح کو مرزا صاحب نے تقدیر مبرم قرار دیا، اور عذاب کے لیٹ ہونے کو، یہ بات نوٹ کی، جس کو ڈاکٹر صاحب نے گڑبڑ کیا، ایک تقدیر معلق ہوتی، یہ آپ دیکھیے گا، یہ آپ دیکھیے گا کہ جی یہ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں یہ اشتہار، یہ 1888 کا اشتہار ہے، یہ میں دکھانا، تقدیر معلق کا لفظ بھی دکھانا چاہتا ہوں، ہاں جی، کیونکہ عذاب کی میعاد ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، یہ میں کئی دفعہ دکھا چکا ہوں، جو خوف اور رجوع سے تاخیر میں دوسرے وقت پر جا پڑتی ہے، جیسا کہ تمام قرآن اس پر شاہد ہے، لیکن نفس پیش گوئی، یہ بات نوٹ کر لیجئے گا ناظرین کرام، اس نفس پیش گوئی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناب شاہ صاحب آپ تقدیر معلق مانتے رہیں، وہ تقدیر معلق جو ہے وہ عذاب میں دیر کا ہونا، لیکن میری بات نوٹ کر لیجئے گا، لیکن نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا، یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ان کا جملہ، میں یہاں لیکن نفس پیش گوئی، نفس پیش گوئی کیا ہے؟ عذاب نہیں ہے، نفس پیش گوئی کسی کا مرنا نہیں ہے، نفس پیش گوئی یعنی بالکل واضح کلیئر الفاظ ہیں، لیکن نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا، یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی، کیونکہ اس کے لیے الہام الہی میں یہ فقرہ موجود ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی، پس اگر ٹل جائے، کیا ٹل جائے؟ نفس پیش گوئی، نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام، تو خدا تعالیٰ کا کلام باطل ہوتا ہے۔ اب آپ نوٹ فرما لیں، یہ میری عبارت لیکن سے لے کر کلام باطل ہوتا ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ تقدیر مبرم کی جو ڈیفینیشن ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر کی روشنی میں، کہ تقدیر مبرم یہ ہے کہ وہ تبدیل نہیں ہوتی، اور نفس پیش گوئی، عذاب میں ہو جانا، کسی کی موت کا ڈیلے ہو جانا، اس کو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تقدیر معلق قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام، میں اب ڈیٹ وائز چلوں گا کہ یہ 1888 میں مرزا صاحب نے یہ اشتہار دیا، یہ بات نوٹ کیجئے گا، اور اس کے بعد جب یہ خبر ہوئی کہ محمدی بیگم کا نکاح ہونے جا رہا ہے مرزا سلطان سے، تو اس کے بعد مرزا صاحب نے جو خطوط لکھے، اور اس کی کہانی بھی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ آغاز کہاں سے ہوا محمدی بیگم کا رشتہ مانگنے کا۔ غلام حسین صاحب جن کی جائیداد تھی اور وہ مفقود الخبر تھے، تو مرزا احمد بیگ اس زمین کو لکھوانے کے لیے آئے، تو وہ بھی میں آج عبارت دکھاؤں گا کہ اصل قصہ یہاں سے شروع کیسے ہوا۔ میرے ساتھ کالر ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ جی کون صاحب؟ جی شاہ صاحب میں سید ابرار تجمل بول رہا ہوں لندن سے۔ سید ابرار تجمل۔ جی سید ابرار صاحب۔ جی شاہ صاحب، میں پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی آپ سے، ایک تو میں تعارف یہ کرا دوں کہ میں نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خود بیعت کی ہوئی ہے، اور احمدی بیگم صاحبہ کے حوالے سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے کالر سے سوال پوچھا تھا کہ محمدی بیگم صاحبہ خود کیا تھیں، تو اس حوالے سے میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محمدی بیگم صاحبہ کے متعلق جو پیشگوئی ہے وہ پوری طرح اس طرح پوری ہو جاتی ہے کہ محمدی بیگم صاحبہ کا اپنا جو ہے وہ اقبالی بیان موجود ہے، انہوں نے خود اس چیز کی سچائی کا اقرار کیا ہوا ہے
اور اپنے آپ کو احمدی ہونے کا اقرار کیا ہوا ہے انہوں نے، اور ان کے اس بات کی قولی شہادت بھی موجود ہے اور فعلی شہادت بھی موجود ہے، اور اس کے اگینسٹ کسی قسم کی کوئی چیز موجود جی بالکل ہے، میں وہ دکھاؤں گا۔ میں عرض کرتا ہوں۔ ابرار صاحب مجھے یہ بتائیے کہ مرزا صاحب کی پیش گوئی تو تھی کہ میرا نکاح ہوگا، تو یہ بتائیے پھر نکاح ہوا؟ میں عرض یہی کرنے لگا نا، مجھے 2 منٹ صرف دے دیں، ابھی میں نے بریک لینی ہے، نماز مغرب کا وقت ہے۔ میں مختصر کروں گا، جو میں نے اشتہار دکھایا ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ نفس پیش گوئی یہ ہے کہ وہ، میری بات سن لینا۔ جی بتائیے۔ بات یہ ہے کہ محمدی بیگم صاحبہ نے چونکہ خود محمدی بیگم صاحبہ کا کوئی اقراری جو ہے وہ مصدقہ قطعاً موجود نہیں ہے کہ انہوں نے 1966 تک وہ زندہ رہیں، انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ وفا کی، 1948 میں مرزا سلطان فوت ہوئے، محمدی بیگم 1966 میں ان کا وصال ہوا، 1966 میں وصال ہوا۔ وہ قطعاً قادیانی نہیں تھی۔ مرزا اسحاق بیگ کے ساتھ ہمیشہ وہ رہیں تھرو آؤٹ، اس کے بعد عارف اللہ کے علاقہ میں رہیں۔ نہیں، اب گزارش یہ ہے کہ مرزا صاحب نے تو کہا تھا کہ اس خاتون کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، یہ تو ان کی پیش گوئی تھی جی، اور شرطیہ بھی نہیں تھی، یہ اس میں کوئی کنڈیشن نہیں مرزا صاحب کی۔ دیکھیں آپ کو اچھا ابھی ابرار صاحب میں نے بریک لینی ہے، نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ناظرین کرام مختصر سی بریک لیتے ہیں، اذان ہوگی، میں بھی نماز پڑھوں گا، آپ بھی نماز مغرب ادا کیجیے، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا۔ آئیے مختصر سی بریک لیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ